بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام سفر میں روزہ رکھنے کے احکامات کے بارے میں ہے، یعنی اگر کوئی شخص مسافر ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنے کے کیا احکامات ہیں۔ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر طے کرتا ہے اور اس دوران وہ شہر کی حدود کے اندر ہی ہے، یعنی اس نے اپنے شہر کی حدود، شہر کی باؤنڈری پاس نہیں کی، شہر کے اندر ہی موجود ہے، تو ایسے میں وہ شرعی لحاظ سے مسافر نہیں ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ تمام روزے رکھے۔ اس پر رمضان المبارک کے روزے اسی طرح سے فرض ہیں جیسا کہ باقی لوگوں پر فرض ہیں۔ لیکن مان لیجئے کہ اگر کوئی شخص 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر طے کرتا ہے اور وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا ہے، تو ایسے میں وہ شخص شرعی طور پر مسافر کہلائے گا۔ وہ شخص شرعی لحاظ سے مسافر شمار کیا جا رہا ہے اور ایسے میں ابھی اس پر منحصر ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے یا نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر تو روزہ چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں اس روزے کی قضا کر لے، یعنی قضا روزہ رکھ لے۔ یہاں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ قصر کا حکم صرف نمازوں کے لیے ہے، ایسے مسافر کے لیے ہے جو شرعی لحاظ سے مسافر ہو تو وہ نمازوں کو قصر کر سکتا ہے، لیکن روزوں کے لیے قصر کا حکم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں سفر کرنا کافی آسان ہو گیا ہے۔ بائی ایئر سفر کرنا آسان ہے، اس کے علاوہ بسز ایئر کنڈیشنڈ ہیں، کارز ایئر کنڈیشنڈ ہیں، اور سفر کے دوران دوسری سہولتیں بھی کافی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سفر میں اس طرح کی تکالیف کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑتا جو کہ پہلے وقتوں میں کبھی کرنا پڑتا تھا۔ ایسے میں یہی بہتر ہے، یہی افضل ہے اور باعث ثواب ہے کہ باوجود سفر کے، بے شک شرعی لحاظ سے آپ نے 48 میل سے زیادہ کا سفر طے کر لیا اور اپنا شہر آپ باہر چھوڑ آئے، شہر کی حدود سے آپ باہر نکل آئے، باوجود اس کے آپ روزے ضرور رکھیں۔ اگر کوئی مسافر سفر پر گیا، شرعی طور پر وہ مسافر شمار ہو گیا، یعنی اس نے 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر طے کیا اور اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا، اور مزید یہ کہ وہ اس پکے یقین کے ساتھ سفر پر نکلا کہ وہ اس نئی جگہ پر جہاں کہیں بھی وہ جا رہا ہے وہاں وہ 15 دن یا اس سے زیادہ دن قیام کرے گا، تو ایسے میں بھی لازم ہے کہ وہ سارے روزے رکھے گا، اس کو سارے روزے رکھنے ہوں گے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو حال ہی میں بتایا کہ روزے قصر کرنے کا حکم نہیں ہے، صرف نمازیں قصر کی جاتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنے کی نیت کی، پھر وہ سفر پر نکل گیا لیکن زوال آفتاب سے پہلے، سورج کے زوال سے پہلے پہلے گھر واپس لوٹ آیا اور ابھی تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور نہ ہی روزہ توڑنے والا کوئی کام کیا، تو ایسے میں وہ روزہ رکھنے کی نیت کر سکتا ہے۔ افطار کے وقت تک وہ کچھ نہ کھائے پیے، وہ اسی طرح سے وقت گزارے جیسا کہ دوسرے روزہ دار گزار رہے ہیں، اور جب وقت آئے سورج کے غروب ہونے کا افطار کا تو اس وقت وہ روزہ افطار کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص سفر پر نکلا اور زوال سے پہلے پہلے اپنی منزل پر پہنچ گیا اور اس دوران اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسے میں اب ضروری ہے کہ وہ شخص نیت کرے اور روزہ رکھے۔ افطار کے وقت تک روزے کی پابندیوں کا اسی طرح سے پاس رکھے جیسے دوسرے روزے دار رکھتے ہیں، اور ایسے میں اس کا روزہ شمار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس شخص نے مان لیجئے کہ اپنی منزل پر زوال سے پہلے پہنچ جانے کے بعد کوئی ایسے کام کیے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا کھاتا پیتا رہا یا کوئی اور ایسا کام کر دیا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، ایسے میں وہ قضا روزہ رکھے گا اور کفارہ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھنا کسی ایسے ملک میں شروع کر دیا جہاں روزے جلدی شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی ایسے ملک میں چلا گیا جہاں رمضان المبارک دیر سے شروع ہوتا ہے، تو وہ صرف اتنے روزے رکھے گا کہ اس کے 30 روزے مکمل ہو جائیں۔ ہاں اگر وہ اس کے بعد 31واں روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ باعث ثواب ہے۔ اگر وہ شخص 30 روزے پورے رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ 31واں روزہ وہ نہیں رکھے گا، تو بھی اس بات کا اس کے لیے خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ دوسرے روزے داروں کے سامنے نہ تو کھائے پیے اور نہ کوئی اور ایسا کام کرے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو یہ گمان نہ دے کہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس معاملے کی ایک مثال یہ ہے کہ سعودیہ میں رمضان المبارک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ تو مان لیجئے کسی شخص نے سعودیہ میں روزہ رکھنا شروع کیے اور جب وہ اپنے ملک میں گیا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، تو مان لیجئے وہاں رمضان المبارک لیٹ شروع ہوا، تو ایسے میں وہ اپنے ملک میں صرف اتنے فالتو روزے رکھے گا کہ اس کے 30 روزے پورے ہو جائیں،
لیکن اگر وہ چاہے تو 31واں روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اس روزے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ 31واں روزہ نہیں رکھتا تو لازم ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے سامنے نہ تو کھائے پیے، نہ کوئی اور ایسا کام کرے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا ان لوگوں کو یہ گمان ہو کہ اس شخص کا روزہ نہیں ہے۔ اب ہم اس کے برعکس مثال ایک لے لیتے ہیں۔ مان لیجئے کہ کسی شخص نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں روزے رکھنے شروع کیے اور اس کے بعد وہ سعودی عرب چلا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں رمضان المبارک جلدی شروع ہو جاتا ہے، تو جب سعودی عرب میں عید آئے گی تو وہ عید سعودی عرب کے لوگوں کے ساتھ ہی کرے گا۔ ہاں، جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں، جو روزے اس کے کم رہ گئے ہیں، ان کی جگہ وہ قضا روزے رکھے گا۔ یہ تھا ہمارا پروگرام سفر کے دوران روزہ رکھنے کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔